الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ وقال فی مقام آخر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الحمدللہ ہمارے جو عقائد کی کلاسز ہر جمعے کے دن یہ عقائد کی کلاس ہوتی ہے، اس کا بنیادی مقصد اپنے عقائد کی اصلاح ہے تاکہ ہمیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی مکے کے اندر پیدا ہوا اور اس کا نام محمد تھا اور وہ فلاں دن فوت ہو گیا، بس اتنا کافی ہے۔ یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے، وہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہمارا کلام، ہمارا طعام، وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے، اور جتنی مشابہت ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اتنی ہی زیادہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی قیامت کے دن کامیاب ہونے کے چانسز ہمارے اتنی ہی زیادہ ہوں گے۔ جتنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوگی تو یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیں۔ تو آپ فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب اور کامران بنائے قیامت کے دن۔ آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے یہ عقیدہ نمبر 40 اور عقیدہ نمبر 45 ہے۔ عقیدہ نمبر 40 جو ہے وہ حوض کوثر کے متعلق ہے، اور عقیدہ نمبر 41 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق ہے۔ حوض کوثر، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو حوض کوثر کے متعلق روایات آئی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور جو روایت حد تواتر کو پہنچ جائے اس کا انکار یہ کفر ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحوض الذي اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، اور وہ حوض جس کا اللہ تبارک و تعالی اکرام فرمائیں گے اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پیاس بجھانے کے لیے اس پر ایمان لانا حق یہ ضروری ہے۔ یعنی حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا کیا جائے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے ایک حوض عطا کیا جائے گا، اور اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی صنعاء ایلا شہر جو ہے جو فلسطین کے اندر واقع ہے، ایلا شہر سے لے کر صنعاء جو یمن کا شہر ہے اس کا فاصلہ تقریباً اتنا ہوگا، اور اس کے جو آبخورے ہوں گے، جو پانی پینے کے جو برتن ہوں گے وہ ستاروں کی طرح ہوں گے اور ستاروں سے زیادہ ہوں گے، یعنی جتنے ستارے ہیں اتنے وہاں آبخورے ہوں گے، اور اس کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روایت بیان فرما رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے یہ روایت بیان فرما رہے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول،
آپ قیامت کے دن اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ میری امت جو ہے اس کے جو اعضائے وضو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میری ہی امت ہے اور یہ میرے ہی لوگ ہیں۔ اب جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز پڑھے گا تو اس کو وضو کی حاجت اور وضو کی ضرورت پیش آئے گی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، پھر وضو کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی وضو ایک عام سا عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن امت محمدیہ کی جو علامت ہوگی، امت محمدیہ کا جو نشان ہوگا، وہ اعضائے وضو کا چمکنا ہی ہوگا۔ بظاہر ہمیں چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی ہمیں اہمیت اور اس کی عظمت ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ وضو جیسا ایک عام چھوٹا سا عمل جس کے کرنے میں ہمیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اس کی کتنی عظمت اور کتنی شان تھی کہ آج میں بھی اگر وضو کرتا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پہچان لیتے۔ پھر ان کے اندر بھی 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی طرف لپکوں گا اور امت میری طرف لپکے گی اور دوڑ کر آئے گی، درمیان میں فرشتے آ جائیں گے اور بعض لوگوں کو وہاں سے روک لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، یہ تو میرے لوگ ہیں، یہ میری اپنی امت ہے، ان کو کیوں روک لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے عرض کریں گے کہ اے محبوب، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر کیسا رد و بدل پیدا کر دیا، آپ کے دین کو کیسا بدل کر رکھ دیا اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں پیش کی اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں لے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آئے گا اور غصے کے اندر میں یہ الفاظ کہوں گا کہ سحقن سحقن، کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اہل بدعت ہوں گے، جو دین کے اندر نئی نئی ایجادات کرتے رہے ہوں گے۔ اور بدعت کی ایک آسان فہم تعریف یہ ہے کہ ہر وہ نیک کام جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، جس کو لازم سمجھ کر اور دین سمجھ کر اس کو کیا جائے، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اب کوئی بھی آپ عمل اٹھا لیں، وہ اگر اس پر اترتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ اب اس کے اندر کتنی بدعات ہیں ہمارے اندر رواج پا چکی ہیں، اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا، بلکہ یہ ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ بدعت کی تعریف پر جو چیز صادق آتی ہے اس کو اپنے معاشرے کے اندر اور اپنی زندگی سے اس کو ختم کر دیا جائے، کہ ہر وہ نیک کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کو صحابہ اکرام نے نہیں کیا اور وہ دین کے اندر داخل نہیں ہے اور اس کو انسان کر رہا ہے، اس کو مسلمان کر رہا ہے دین سمجھ کر، تو وہ بدعت ہوگا، اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو حوض کوثر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن خود اپنے ہاتھوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو آپ کے معاون اور آپ کے جو مددگار ہوں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ حوض کوثر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اس طرح کی اور بھی روایات ہیں جو آپ کو احادیث کی کتب میں مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 41۔ عقیدہ نمبر 41 کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا اللَّهُ لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ، کہ وہ شفاعت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذخیرہ رکھا ہوا ہے امت کے لیے، یعنی امت محمدیہ کے لیے، حق وہ بھی
حق ہے وہ بھی سچ ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کما روی فی الاخبار، جس طرح کے روایات کے اندر مروی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جائے گا، شفاعت دو قسم کی ہے، ایک ہے شفاعت کبریٰ اور ایک ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے، وہ ایک طویل روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یعنی اتنا قریب ہوگا سورج، اور زمین تانبے کی ہوگی، ہر انسان پریشان حال ہوگا، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے اندر اور اپنے معاصی کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، یعنی کسی کے گناہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کے اس کے ٹخنوں تک، کسی کے اس کے پیٹ تک، کسی کے کندھوں تک، اور کوئی بدبخت جو ہے اپنے گناہوں کے اندر اب وہ یعنی اتنا پسینہ اس کو آ رہا ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ پھر اچانک سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئے گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالیں گے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا تو فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، کم از کم ہمیں اس جو حشر کی جو گرمی ہے، یہ جو جس عذاب کے اندر ہم سب مبتلا ہوئے ہیں، کم از کم اس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کر کوئی انسان جا کر بات تو کرے۔ تو سارے لوگ جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سارے آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی تھی، تو کیوں نہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ ہمارا حساب کتاب شروع کریں، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے اس کا تو فیصلہ بعد میں کیا جائے، لیکن کم از کم حساب کتاب شروع کرنے والی سفارش تو کی جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نفی میں سر ہلائیں گے اور فرمائیں گے لست لہا، کہ میرا یہ مقام اور منصب میرے لیے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام انکار کیوں کر دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاؤں اور کہوں کہ حساب کتاب شروع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ہی فرمائیں کہ ہاں جی حساب کتاب شروع کرتے ہیں، آپ بتائیں، آپ سے یہ حساب کتاب شروع کرتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھر آپ اس درخت کے قریب کیوں گئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے، تو لہٰذا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر سفارشی بنوں اور آپ کی سفارش کروں۔ تو وہ معذرت کر لیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دربار میں سارے لوگ جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حتیٰ کہ جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہوں گے، کیونکہ انبیاء ہی انسانوں میں سب سے افضل امت ہے، تو سارے کے سارے انبیاء کے پاس چلے جائیں گے، لیکن کوئی بھی اس مقام سفارش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم لوگ اتنے دیر سے کہاں گھوم رہے ہو اتنے دیر سے، کہ یہ جو مقام شفاعت ہے یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور آپ لوگ کبھی اس در پہ جا رہے ہو کبھی اس در پہ جا رہے ہو، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جاؤ، اور وہی اس لائق ہیں اور وہی اس قابل ہیں۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام ایک جواب دے رہے ہوں گے لست لہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر امت پہنچے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لست لہا نہیں فرمائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، کہ یہ جو مقام شفاعت ہے، یہ جو سفارش کرنی ہے، یہ مقام اور یہ شان اور یہ عظمت صرف میرے لیے ہی ہے، انا لہا، میں ہی اس قابل ہوں اور میں ہی اس لائق ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا پایہ پکڑیں گے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑائیں گے،
آپ عرش کا پایا پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، بارگاہ عزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، انسانوں کے لیے سفارش کریں گے کہ حساب کتاب شروع کیے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذہن کے اندر ایسے کلمات ڈال دیں گے کہ وہ کلمات اب مجھے نہیں پتہ ہے کہ وہ کلمات کون سے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا اشفع تشفع، کہ آپ سوال کیجئے، آپ جو مانگیں گے اس کو قبول کیا جائے گا، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور آپ سفارش کیجئے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، اور اس کے بعد جو شفاعت صغریٰ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر ارشاد فرمائیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مجھے زبان کی اور اپنی شرمگاہوں کی، ان دو گوشت کے لوتھڑوں کی، جو انسان مجھے اس کی گارنٹی دیتا ہے اور جو ان کو غلط استعمال نہ کرنے کی گارنٹی دیتا ہے، میں قیامت کے دن اس کو اپنی شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس طرح مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقامات بھی سفارش، ان کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ اسی طرح علماء جو ہوں گے وہ سفارش کریں گے، حفاظ جو ہوں گے وہ سفارش کریں گے، اسی طرح جو شہداء ہوں گے وہ اپنے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے، اسی طرح جو خامد ہوگا وہ اپنی بیوی کے بارے میں سفارش کرے گا، چھوٹے جو معصوم بچے، جو نابالغ بچے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ اپنے والدین کے بارے میں سفارش کریں گے۔ تو جتنی یہ دیگر سفارشیں ہوں گی ان سب کو سفارشیں یعنی شفاعت صغریٰ کہا جائے گا۔ تو شفاعت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور جو باقی انبیاء علیہ السلام سفارش فرمائیں گے، اسی طرح جو دیگر احباب، جو علماء، مومنین، شہداء، اور اسی طرح چھوٹے بچے جو سفارش کریں گے، اس شفاعت پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح یعنی مختلف مقامات پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مختلف مقامات پر پھر بھی سفارش کریں گے۔ جس طرح ایک طبقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے، کیونکہ امت محمدیہ کے اندر آدھی امت جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اسی طرح جن لوگوں کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی ان کے بارے میں بھی سفارش کی جائے گی کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی جنت کے اندر داخل فرما۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر یعنی امت محمدیہ جن پر جہنم جو ہے لازم ہو چکی ہوگی، واجب ہو چکی ہوگی، ان کے بارے میں بھی سفارش کی جائے گی۔ اسی طرح بعض جن کے درجات چھوٹے ہوں گے تو ان کے بڑے درجات کے لیے سفارشیں کی جائیں گی، اور اسی طرح جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کو نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اسی طرح جو جیسے ابو طالب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یعنی دائمی عذاب ہوگا، یعنی وہ جہنم سے نکالے تو نہیں جائیں گے لیکن تخفیف عذاب کے لیے سفارش کی جائے گی۔ جس طرح جناب ابو طالب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ عزیز اور محبوب چچا تھے، اور لیکن ایمان سے محروم رہے، تو اس وجہ سے ان پر جہنم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، لیکن ان کے عذاب کے اندر کچھ نہ کچھ تخفیف کر لی جائے گی، اور وہ تخفیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بدولت ہوگی۔ اسی طرح اہل جنت کو جنت میں داخلے کی اجازت کے لیے، یعنی جب اہل جنت ان پر جنت تو واجب ہو چکی ہوگی، لیکن جب وہ جائیں گے جنت کے قریب تو جنت کے دروازے وہاں پر بند ہوں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش فرمائیں گے۔ تو یہ سفارش دو قسم کی ہے، ایک ہے عام سفارش
اور ایک ہے خاص سفارش۔ تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو وہ خاص سفارشیں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ اور اس طرح جو دیگر مومنین جو سفارشیں کریں گے، تو یہ جتنی بھی سفارشیں ہوں گی، جتنی بھی شفاعتیں ہوں گی، یہ کسی کی اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ کوئی آدمی یعنی کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صاحب ایمان، کوئی عالم کسی کی سفارش اپنی مرضی سے نہیں کر سکے گا، بلکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے تب وہ سفارش کر سکے گا۔ کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو جہنم میں اندر جہنم میں ڈال دیا اور اب وہ دوسرا آدمی اس کے بارے میں سفارش کر رہے کہ نہیں ابھی اس کو جہنم سے نکال لو اور جنت کے اندر ڈال دیں۔ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ ہاں اب تم سفارش کر سکتے ہو، تو وہ سفارش کر سکے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے تو وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو آج جو ہم نے دو عقیدے پڑھے ہیں، ایک حوض کوثر کے متعلق اور دوسرا شفاعت کے متعلق، اور حوض کوثر یہ جنت کی ایک نہر سے جنت کی جو ایک نہر ہوگی، اس نہر سے ایک جو ہے شاخ، یہ جس کو حوض کوثر کہا جا رہا ہے، یہ اس جنت کی نہروں میں سے اس کی ایک شاخ ہوگی جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔